ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے جعل اللہ لهذه الأمة أمانين. اللہ رب العزت نے اس امت کو دو امانیں عطا فرمائی ہیں، یعنی دو چیزیں دی ہیں جو امن کا باعث، جن کی برکت سے اللہ تعالی اس امت کے عذاب ٹال دے گا. حالانکہ اپنے گناہوں کی بنا پر ہم عذاب کے مستحق بن چکے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے پوری قوم شعیب کو تہس نہس کر دیا ماپ توڑ میں کمی کی بنا پر۔ قوم لوط کو تباہ و برباد کر دیا ہم جنس پرستی کی بنا پر۔ اسی طرح قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، ایک ایک گناہ کے برابر ان کو پکڑا اور تباہ و برباد کر دیا، جبکہ وہ سارے گناہ ہمارے اندر موجود ہیں۔ اگر وہ قومیں صرف ایک گناہ کی بنا پر تباہ و برباد کر دی گئیں تو ان قوموں کے سارے گناہ ہمارے اندر موجود ہیں، تو ہم بھی بالاولیٰ اس عذاب کے مستحق بن چکے ہیں۔ مگر اللہ رب العزت نے اس امت کو دو چیزیں عطا فرمائی ہیں جو ان کے لیے امن کا باعث ہے۔ جب تک وہ دو چیزیں موجود ہیں اللہ رب العزت اس قوم کو امن دے گا اور اس قوم کے عذاب کو ٹالتا رہے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ موجود ہیں اس وقت تک ہم اس قوم کو عذاب نہیں دیں گے۔ یعنی آپ کی ذات شریف، آپ کی ذات اقدس آپ کی امت کے لیے امان ہے جب تک آپ موجود ہیں۔ امیر عمر فرماتے ہیں لقد رفع هذا الامان، نبی علیہ السلام کی وفات سے اس امان کو اٹھا لیا گیا، جب تک آپ موجود ہیں ہم اس قوم کو عذاب نہیں دیں گے، اور جب آپ کا وجود اٹھا لیا گیا آپ کی وفات کی صورت میں تو یہ امان ختم ہو گئی۔ دوسری امان باقی ہے قیامت تک، وما کان اللہ لیعذبہم وہم یستغفرون، جب تک یہ قوم استغفار کرتی رہے گی، توبہ کرتی رہے گی، اس وقت تک بھی اللہ تعالیٰ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا۔ یہ دوسری امان ہے جو اللہ کے فضل سے قیامت تک قائم ہے۔ جب تک استغفار باقی ہے اور یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے اللہ رب العزت اس قوم کو استغفار کی برکت سے عذاب نہیں دے گا۔ اور ویسے بھی استغفار ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی ضرورت ہے۔ یعنی استغفار کی برکت سے دنیا تو محفوظ ہو گئی، اللہ کے عذاب ٹل گئے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آخرت بھی محفوظ ہوگی اگر ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کے ذریعے اپنے گناہوں کو بخشوانے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ ہماری ضرورت ہے دنیا اور آخرت میں۔ ضروری ہے کہ استغفار کی کثرت ہماری زندگی کا حصہ بن جائے۔ بقول امام حسن بصری رحمہ اللہ کے
ہر وقت استغفار کی کوشش کرو. راستوں میں، اپنی مجلسوں میں، اپنے کاروباری مقامات پر، اپنے گھر میں، اپنی مسجد میں، کیونکہ دن رات کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے قبولیت کے اوقات موجود ہیں. تو نہ معلوم آپ کثرت سے استغفار کریں اور آپ کا استغفار قبولیت کی گھڑی کے موافق ہو جائے اور اللہ رب العزت سارے گناہوں کو معاف کر دے. اور نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، طوبیٰ لعبد وجد فی صحیفۃ یوم القیامۃ الاستغفار کثیر. اس بندے کے لیے خوشخبری ہو کہ جس کے نامہ اعمال کو قیامت کے دن کھولا جائے تو اس میں کثرت سے استغفار. جو صحیفے فرشتے تیار کر رہے ہیں تو فرشتوں کے قلم سے کثرت سے آپ کا استغفار لکھا ہو. یہ بندہ بڑا ہی بشارت اور خوشخبری کا مستحق. استغفار کے لیے ایک بنیادی شرط ہے جس کو اقلاع کا نام دیا گیا ہے. یعنی استغفار کی دو قسمیں ہیں، ایک سچا استغفار اور ایک جھوٹا استغفار. یا استغفار کرنے والوں کی دو قسمیں ہیں، سچے استغفار کرنے والے اور جھوٹے استغفار کرنے والے. ان دونوں میں فرق جو ہے وہ اقلاع کا ہے. اقلاع کا معنی جس گناہ سے استغفار کیا جائے اس گناہ کو چھوڑ دیا جائے. ایک بہت بڑے محدث قاضی فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ، جو علماء تابعین میں سے، ان کا قول ہے کہ الاستغفار بدون اقلاع توبۃ الکذابین. گناہوں سے استغفار کرنا اور گناہوں کو نہ چھوڑنا یہ جھوٹے لوگوں کا استغفار، جھوٹے لوگوں کی توبہ. اور علماء سلف میں سے کسی کا قول ہے کہ استغفارنا یحتاج استغفارا، ہمارا استغفار تو ایک دوسرے استغفار کا محتاج ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ ہم استغفار تو کرتے ہیں مگر گناہ سے باز نہیں آتے. جھوٹا استغفار ہو گیا. تو یہ جھوٹا استغفار ایک اور استغفار چاہتا. تو ایسی توبہ کا فائدہ جو توبہ ایک دوسری توبہ کی محتاج ہو جائے، جس توبہ پر توبہ کرنی پڑے، جس توبہ کی حقیقت موجود نہ ہونے کی بنا پر نئی توبہ کرنی پڑے، یہ جھوٹا استغفار کہلاتا ہے جو بذات خود ایک نئے استغفار اور نئی توبہ کا محتاج ہے. تو اقلاع عن المعصیہ، گناہوں سے باز آنا، جس گناہ سے توبہ کی جائے، استغفار کی جائے، یہ سچی توبہ ہے اور یہ سچے لوگوں کی توبہ، جو ایک بنیادی شرط ہے. اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور وہ ہر بندے کے ظاہر و باطن کو جانتا ہے. اسے معلوم ہے کہ سچی توبہ کون کر رہا ہے اور برائے نام جو جھوٹی توبہ کون کر رہا ہے. تو جھوٹی توبہ بذات خود ایک گناہ بن جائے گا جس پر مزید توبہ کی ضرورت ہوگی. اور سچی توبہ اللہ تعالیٰ اگر دیکھ لے
تو بندے سے بہت جلدی صلح کر لیتا ہے اور اس کو معاف کر دیتا ہے. اور یہ ہماری سب کی ضرورت ہے، کیونکہ بعض اوقات ایک گناہ بھی اگر بندے کے دامن سے چمٹا رہ گیا تو یہ بندے کی بربادی کا پیغام بن سکتا ہے. جیسے صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق وہ عورت جس نے ایک بلی کو باندھ دیا، نہ اس کو چھوڑا کہ اپنی روزی خود تلاش کر لے اور نہ اس کو کھلایا پلایا، حتیٰ ماتت جوعا، بھوک سے مر گئے. نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی، دخلت فی النار فی ہرۃ، یہ صرف ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو گئی. یہ صحیح بخاری کی حدیث. اور طبرانی میں نے یہ الفاظ خود پڑھے کہ وہ بلی بھی اس کے ساتھ کھڑی ہے اور اس کو نوچ رہی ہے. تو ایک ہی گناہ پر وہ خاتون جہنم میں داخل ہو گئی. نبی علیہ السلام کے سامنے ایک عورت کا ذکر ہوا جس کا گناہ بد اخلاقی تھی، زبان کی گندی تھی، زبان سے لعنتیں ملامتیں، گالی گلوچ، غیبتیں، ڈانٹ ڈپٹ، چیخنا چلانا، یہ اس کا کام تھا. اور صحابہ نے عرض کیا کہ وہ نمازی ہے، قرآن بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، فرضی بھی نفلی بھی، اور اس کو اللہ نے مال دیا ہے، صدقہ بھی دیتی ہے، بس صرف زبان کی کمی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہی فی النار، یہ خاتون جہنم میں جائے. یہ زبان کا ایک گناہ اس کے مواخذے کا سبب بن گیا اور اس کے جہنم میں داخلے کا باعث بن گیا. تو یہ نصوص اس بات کے متقاضی ہیں کہ ایک گناہ بھی انسان کے لیے مہلک ہو سکتا ہے. اس لیے یہ توبہ اور استغفار گناہوں کے تعلق سے بہت ضروری ہے. ہماری ضرورت ہے دنیا کی، آخرت کی. اس میں دنیا کا تحفظ ہے اور دنیا کی برکتیں ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے مسند احمد میں، من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. جو بندہ استغفار لازم قرار دے دے، ان 24 گھنٹوں میں کوئی گھڑی مختص کر لے کہ اس گھڑی ضرور استغفار کرنا اور کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 نعمتیں عطا فرمائے گی. من کل ضیق مخرج، ہر تنگی سے اللہ تعالیٰ اس کو نکالے گا اور آسانی عطا فرما دے گا سارے معاملات. ومن کل ہم فرج، اور ہر پریشانی اور دکھ درد اللہ تعالیٰ دور کر کے اس کو خوش کر دے گا. ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور ایسے مقام سے روزی دے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو. اس کے گمان سے بڑھ کر، توقعات سے بڑھ کر ایسے مقام سے رزق کے خزانے عطا فرما دے گا جہاں اس کی توقع بھی نہ ہو، امید بھی نہ ہو اور گمان بھی نہ ہو. یہ استغفار کی دنیاوی برکتیں، یہ استغفار انسان کی دنیا کا تحفظ ہے. نعمتیں ملتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں. اچھے مشن کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہو وہ ختم ہو جاتی ہے، عذاب ٹل جاتے ہیں، اور قومیں اجتماعی اور انفرادی طور پر محفوظ ہو جاتی ہیں. اور آخرت کا فائدہ تو ہے ہی ہے. اگر گناہوں سے معاملہ پاک صاف ہو جائے تو آخرت کی کامیابی، جنت کا داخلہ. کیونکہ جنت کا داخلہ گناہوں کی بخشش کے ساتھ مشروط ہے.
یغفر لکم ذنوبکم یدخلکم الجنہ، اللہ تمہارے گناہوں کو بخشے گا اور تمہیں جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ معنی پہلے گناہوں کی بخشش ہے اور پھر جنت کا داخلہ، کیونکہ گناہ ایک نجاست ہے، ایک پلیدگی ہے، اور کوئی شخص پلیدگی لے کر جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ جنت ایک پاکیزہ گھر ہے، پاکیزہ ٹھکانہ ہے، جس میں پاکیزہ لوگ داخل ہوں گے۔ کوئی نجاست، کوئی ناپاکی اور کوئی پلیدگی لے کر جنت میں جا ہی نہیں سکے۔ سلف صالحین کو استغفار کی اہمیت کا احساس تھا۔ علامہ ابو نعیم الاصفہانی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے حلیۃ الاولیاء، اس میں قصہ لائے ہیں 4 شخصیتوں کو۔ یہ چاروں شخصیتیں حتیم کعبہ میں بیٹھی ہوئی تھی، جو بیت اللہ کا حصہ ہے، حتیم کعبہ، اس میں بیٹھے ہوئے تھے چاروں یہ شخصیتیں۔ ایک عبداللہ بن زبیر، دوسرے عروہ بن زبیر، اور تیسرے مصعب بن زبیر۔ یہ تینوں زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اور چوتھے امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ یہ چاروں حتیم کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، نوافل ادا ہو رہے ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں۔ چاروں نے کہا کہ چلو یہاں کوئی تمنا کرتے ہیں، وہ تمنا ایک دعا کی صورت میں ہو کہ اللہ وہ دعا قبول کر لے۔ سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر نے تمنا کی کہ مجھے خلافت مل جائے، میں خلیفۃ المسلمین بن جاؤں، امیر المومنین بن جاؤں۔ اس لیے نہیں کہ ان کو اقتدار کی حرص تھی، بلکہ یہ بات جانتے تھے کہ خلافت کی مسلط پر فائز ہونے والا اگر عدل قائم کر دے گا تو وہ اللہ کا بڑا محبوب اور مقرب ہو۔ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے انسانوں کو اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں لے گا۔ ان میں سے ایک الامام العادل، خلیفہ عادل، جو اپنی رعیت کو عدل سے بھر دے، یہ عدل قائم کریں تاکہ یہ عظیم الشان نعمت میدان محشر میں اللہ کے عرش کا سایہ حاصل ہو جائے۔ یہ ان کی تمنا تھی کہ مجھے خلیفہ نامزد کیا جائے اور میں خلیفۃ المسلمین بن جاؤں۔ عروہ بن زبیر نے یہ تمنا کی کہ مجھے بڑا وافر علم مل جائے قرآن و حدیث کا، اور دنیا میرے پاس آئے علم حاصل کرنے کے لیے، اور میں ان کو دن رات علم کی باتیں بتاؤں، قرآن بتاؤں، حدیثیں بتاؤں، فقہی مسائل بتاؤں، بس میں علم میں دنیا کا مرجع بن جاؤں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو لوگوں کو علم سکھائے، لوگوں کا معلم ہو، خیر کی باتیں بتائے، قرآن و حدیث کا علم دے، پوری دنیا اس کے لیے دعا کرتی۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتی النملة فی جحرها وحتی الحوت فی الماء یستغفرون لمعلم الناس بالخیر۔ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اور سارے آسمانوں والے اور ساری زمین کی مخلوق، حتیٰ کہ بلوں کی چمٹیاں اور پانی کی مچھلیاں ایک معلم کے لیے استغفار کی دعا کرتے۔ اللہ تعالیٰ رحمتیں اتارتا
گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور باقی ساری مخلوقات دلوں کی چیوٹیوں سمیت ایک معلم کے لیے استغفار کی دعا کرتا ہے۔ ایک معلم کو پوری دنیا کی دعائیں حاصل ہیں، اس لیے عروہ بن زبیر نے خواہش کی کہ میرے سینے میں ایک بڑا علم جمع ہو جائے، محفوظ ہو جائے، اور دنیا میرے پاس آئے مسائل لینے کے لیے، علم لینے کے لیے۔ مصعب بن زبیر نے یہ خواہش کی کہ مجھے عراق کی گورنری مل جائے، میں عراق کا گورنر بن جاؤں۔ اور دوسری خواہش یہ کی کہ عائشہ بنت طلحہ اور سکینہ بنت حسین، یہ دونوں خواتین میرے نکاح میں آ جائیں۔ عراق کی گورنر اس لیے مانگی کہ عراق اس وقت فتنوں کا گڑھ تھا، ہر پھڈا عراق سے نکلتا تھا، گمراہ فرقے، گمراہ عناصر، یہ عراق فتنوں کی سرزمین تھا۔ تو اگر وہاں گورنر نامزد ہو جائے، امیر نامزد ہو جائے، اور وہاں کے حالات درست کیے جائیں، یقیناً یہ بڑا موجب اجر ہوگا۔ اور ان دو خواتین سے نکاح، ایک تو آل بیت سے رشتہ جڑ جائے گا، حسین اللہ کے نبی کے نواسے، اللہ کے نبی کے نواسے، اور ان کی بیٹی سکینہ پیغمبر علیہ السلام کی نواسی، یہ ان کے عقد میں آ جائے تو آل بیت سے ایک تعلق جڑ جائے گا۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ مصعب بن زبیر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے تھے، اسما کے بیٹے تھے۔ تینوں نے اپنی تمنا ظاہر کر دی ایک دعا کی صورت میں، اور باقی عبداللہ بن عمر رہ گئے، ان کی طرف دیکھ رہے، ان کی آنکھوں میں آنسو روا ہو گئے۔ فرماتے کہ اتمنیٰ یغفر لی، میری تمنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ مجھے گناہوں سے پاک صاف کر دے۔ یہ تمنا اس شخصیت کی جو علم و عمل کا پہاڑ تھا، زہد کا، تقویٰ کا، تعلق باللہ کا، اتباع سنت کا بڑا مضبوط اور ٹھوس پہاڑ تھا۔ گناہ کہاں ہوتے تھے، لیکن گناہ کی ہیبت میں مبتلا ہے۔ بس اللہ میرا گناہوں کا معاملہ صاف کر دے، چپتا کر دے، یہ میری تمنا اور خواہش ہے۔ اور چاروں کی تمنائیں پوری ہوگی۔ عبداللہ بن زبیر کی مدینہ میں خلافت اور بیعت لی گئی، مصعب بن زبیر عراق کے گورنر ہوئے، اور یہ دونوں خواتین ان کے نکاح میں آئیں۔ عروہ بن زبیر پائے کے فقیہ بن گئے، اور وہ سرزمین حرم سے فتوے دیتے تھے، اور دنیا ان کے علم کی پیاسی تھی، اور بڑا ان سے دن رات لوگ سوال کرتے، جواب لیتے، اور زیور علم سے آراستہ ہوتے۔ اور جناب عبداللہ بن عمر کئی مشاہد ایسے ہیں ان کی خوشخبری کے لیے، جنت کے داخلے کے لیے اور گناہوں کی بخشش کے لیے۔ یہ سلف صالحین مشاہیر امت کہ ان کے دل میں کس قدر استغفار کی طلب اور حاجت ہے۔ صحیح بخاری کا وہ قصہ آپ کو سنایا تھا کئی بار، جس میں انصار کی جماعت اللہ کے پیغمبر کے پاس آتی ہے ایک دنیا کی خواہش لے کر۔ خواہش یہ ہے کہ مدینہ میں ہماری کھیتی باڑی ہے، باغات ہیں، مگر مدینہ شہر میں پانی نہیں ہے، پانی کے چشمے شہر سے دور ہیں، ہمیں وہاں جو پانی لانا پڑتا ہے، ہمارے غلاموں کو بڑی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ تو آپ دعا کر دیں، مستجاب الدعوات ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما رکھا ہے میرے حبیب اگر تو کہہ دے یہ سارے پہاڑ سونے کے بنا دو، اور یہ سارے جو کنکر ہیں انہیں ہیرے اور جواہرات بنا دو،
تمہاری ایک چھوٹی سی طلب ہے کہ کچھ چشمے مدینہ شہر میں جاری ہو جائیں تاکہ ہماری یہ پانی کی تکلیف ختم ہو جائے اور باغبانی اور کھیتی باڑی میں آسانی ہو جائے۔ مسجد میں نبی رحمت تشریف فرما تھے، انصار کی جماعت کو دیکھا، اللہ کے پیارے پیغمبر بڑے ذہین تھے، ان کے چہرے پڑھ لیے کہ آج یہ کسی کام سے آئے ہیں، کوئی حاجت لے کر آئے ہیں اور پہلی بار آئے ہیں، ورنہ ہمیشہ یہ دل کے ساتھی، دین سے وفاداری کرنے والے اور صرف دین سے جڑے رہنے والے، کبھی دنیا کی خواہش نہیں کی، اور آج پہلی بار یہ دنیا کی خواہش لے کر آئے ہیں۔ آپ بڑا خوش ہیں اور فرمایا کہ تم جو خواہش کرو گے اللہ تعالیٰ پوری کر دے، جو تمہاری طلب ہوگی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، ضرور تمہیں حاصل ہوگا۔ اب انصار نے یہ جب اتنی بڑی گارنٹی سنی، اتنی بڑی ضمانت کہ جو مانگیں گے ملے گا، تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ذرا سوچنے کی مہلت دی، اتنی بڑی ضمانت کے بعد اگر ہم پانی ہی مانگیں تو بڑا یہ گھاٹے کا سودا ہے، کوئی لازوال چیز مانگ لیں، کوئی ایسی چیز جو آخرت کی کامیابی پر منتج ہے۔ تھوڑی دیر جگہ بیٹھے، ان میں ایک نوعمر نوجوان تھا، اس نے کہا کہ میری یہ درخواست ہے کہ نبی علیہ السلام سے کہا جائے کہ آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا کر دیجیے۔ یہ بات سب کو پسند آئی، نوجوانوں کو بھی، اشیاخ انصار کو بھی، تو اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حاجت اور طلب یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا کر دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے، میں کہ اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار، یا اللہ انصار کو معاف کر دے اور انصار کے بیٹوں کو معاف کر دے اور انصار کے پوتوں کو معاف کر دے۔ عرض کیا کہ والے موالینا یا رسول اللہ ہمارے غلاموں کے لیے بھی دعا کر دی۔ فرمایا کہ اللہم اغفر لموالي الانصار، یا اللہ انصار کے غلاموں کو بھی معاف فرما۔ تو ان واقعات سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ استغفار کی طلب، استغفار کی حاجت، استغفار کی شدت، استغفار کے لیے تیزی اور مسارعت، یہ کس قدر سلف صالحین کے دلوں میں سمایا ہوا تھا۔ گناہوں کی ہیبت کا خوف تھا، حالانکہ ان کے گناہ انتہائی کم تھے، بہت کم گناہ کرنے والے، بہت کم۔ جیسے عبداللہ بن عون، ان کے بارے میں ان کے ایک معاصر کا قول ہے، 15 سال ان کے ساتھ رہا، 15 سال ان کا ملازم شاگرد رہا، اور ان 15 سالوں میں نہیں جانتا کہ ایک بار گناہوں کے فرشتے کی قدم چلی ہو، ایک بار میں گناہ لکھنے والے فرشتے کی قدم چلی ہو، میں نہیں جانتا۔ یہ تو علماء تابعین میں سے صحابہ، ان کا منہج، ان کا تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ کی خشیت ایک مثالی تھی۔ وہ پیغمبر علیہ السلام کے صحبت یافتہ تھے، کس قدر ان کے اندر استغفار کی شدت حاجت ہوگی اور استغفار کی طلب اور رغبت ہوگی۔ تو ہم تو بڑے گناہ گار، خود سید والد آدم، اکرم الانبیاء، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ توبوا الی اللہ واستغفروا الیہ فانی اتوب اللہ فی اليوم 100 مرہ۔ توبہ اور استغفار کثرت سے کرو، میں محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر کا قصہ اس پر شاہد ہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ تشریف فرما تھے، اچانک آپ نے استغفار شروع کر دیا،
استغفار کے کلمات کیا تھے؟ دو طرح کے کلمات ثابت ہیں. اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. اس کا معنی یا اللہ مجھے بخش دے، وتب علی مجھے توبہ کی توفیق دے اور توبہ قبول بھی کر لے. انک انت التواب الرحیم، تجھے تیرے تواب ہونے کا اور رحیم ہونے کا واسطہ. اور بعض روایتوں میں یہ الفاظ بھی ہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. آپ نے پڑھنا شروع کر دیا کہ میں بخشش کا طالب ہوں اس اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ حی ہے اور قیوم ہے، اور میں اس کی طرف توبہ کرتا ہوں. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ الفاظ کہتے گئے اور میں گنتا گیا اور آپ نے الفاظ 100 دفعہ کہے. جبکہ یہ الفاظ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من قالها 3 مرات، جس نے یہ الفاظ 3 دفعہ کہہ دیے غفر له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر وإن كان فارا من الزحف، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے چاہے وہ سمندر کے پانی کی مقدار میں کیوں نہ ہو، اور خواہ وہ شخص میدان جہاد سے بھاگ پڑا ہو، دشمن کو پشت دکھا کر بزدلی کی بنا پر بھاگ گیا ہو، وہ بھی اگر 3 دفعہ یہ الفاظ کہہ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو بھی معاف کر دے گا. تو ہمیں کس قدر استغفار کی حاجت ہے. انبیاء سابقین کا یہی منہج تھا. نوح علیہ السلام کی سیرت ہمارے سامنے ہے. ان کی دعوت کا بنیادی عنصر استغفار تھا. ان کی دعوت کا بنیادی عنصر استغفار تھا. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، یا اللہ میں نے جب بھی ان کو دعوت دی اور ان کو تیرے پاس لانے کی کوشش کی تاکہ تو ان کو بخش دے، ان بخشش کی حاجت ہے. اور مزید ان کا فرمان قرآن میں منقول ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. کہ میں نے اپنی قوم سے کہا استغفار کر لو، اللہ تعالیٰ غفار ہے، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، گناہوں کو بخش کر تمہارا آخرت کا معاملہ صاف کر دے گا، تمہیں دنیا کے عذاب سے بچائے گا، قبر کے عذاب سے بچائے گا، قیامت کے عذاب سے بچا لے گا، اور آخرت کا معاملہ پاک صاف ہو جائے گا. اور صرف یہی نہیں بلکہ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر بڑی فراوانی سے رحمت کی بارشیں ہوں گی. یمددکم باموال، تمہیں مال و دولت دے گا، خزانے دے گا. وبنین، اور تمہیں اولاد بھی دے گا، اولاد بھی دے گا اور خزانے بھی دے گا. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اور تمہیں باغات عطا فرمائے گا جو پھلوں سے لدے پھدے ہوں گے، اور تمہاری نہروں کا پانی بھر جائے گا، نہریں بھر جائیں گی، سیرابیں ہی سیرابیں، تم بھی سیراب، مویشی بھی سیراب، باغات بھی سیراب، کھیتیاں بھی سیراب. نعمتوں کی فراوانی ہوگی استغفار کی برکت سے. گناہ بھی بخشے جائیں گے اور دنیا بھی روشن ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں. تو نوح علیہ السلام کا منہج ایک تو بیان توحید اور دوسرا استغفار کی دعوت. کثرت سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ خوب گناہوں کو بخشنے والا ہے. یہ ان کا منہج تھا، دعوت کا منہج تھا. قرآن حکیم میں جتنے انبیاء سابقین کا ذکر ہے کسی نہ کسی طور ان کے استغفار کا ذکر ہے. اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سارے انبیاء کے سردار ہیں، ان کا تو منہج استغفار بڑا ہی واضح اور بڑا تفصیلی ہے. آپ کی ساری دعائیں جامع ہوتی تھیں، مگر استغفار کے تعلق سے دعائیں تفصیلی ہوتی تھیں. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ
دقه وجله وصغيره وكبيره وسره وعلانيته وخطأه وعمده. کتنی تسلی دعا ہے کہ یا اللہ میرے سارے گناہ بخش دے، چھوٹے ہوں وہ بھی، موٹے ہوں وہ بھی، صغیرہ ہوں وہ بھی، کبیرہ ہوں وہ بھی، جان بوجھ کے کیے ہوں وہ بھی، بھول چوک سے ہو جائیں وہ بھی، تنہائی میں ہوں وہ بھی، لوگوں کے سامنے ہوں وہ بھی. کتنی سخت تسلی دعا. حالانکہ جامعیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صرف یہ کہہ دیں اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، سارے گناہ اس میں آ جاتے ہیں. مگر نہیں، استغفار کے تعلق سے آپ نے تفصیلی صیغے استعمال کیے. ایک صحابی کو آپ نے تعلیم دی کہ سلام پھیرنے سے قبل یہ دعا کیا کرو، اور یہ دعا کرتے ہی سلام پھیر دیا کرو. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اشرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. اے اللہ مجھے بخش دے ان گناہوں کو جو میں نے آگے کیے اور پیچھے کیے. یہ ایک الگ تفصیل ہے، لیکن یہ تفصیلی توبہ ہے. ان گناہوں کو بخش دے جو میں نے چھپا کر کیے، جو عدل اعلان کیے، وما اسرفت، اور جو میں نے زیادتی کی گناہوں کے تعلق سے سب بخش دے. وما انت اعلم به منی، یا اللہ جو گناہ میں کر کے بھول چکا تجھے یاد ہے وہ بھی بخش دے. انت المقدم و انت المؤخر، تو ہی آگے کرنے والا، تو ہی پیچھے کرنے والا. آگے کرنے سے مراد جنت کے داخلے، اور پھر جنت میں بہت سے درجات ہیں. جنت الفردوس ہے اور جنت علا کے درجات، تو ان درجات تک پہنچانے والا، آگے کرنے والا. اور پیچھے کرنے والا مانا جنت سے محروم کر کے جہنم کے عذاب میں ڈالنے والا. لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اس بات کی تنبیہ اور تعلیم ہے کہ استغفار کی جلدی قبولیت عقیدہ توحید کی اساس پر ہو. تو آپ کی یہ تفصیلی دعا، جس دعا کا آخری جملہ توحید کے کلمات ہیں، لا الہ الا انت، ان کلمات کی برکت سے استغفار جلدی قابل قبول ہوتا ہے. بلکہ جب تک اس کلمے کی معرفت نہ ہو استغفار قبول ہی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات. اے میرے حبیب جان لو اس چیز کو، لا الہ الا اللہ کو، اور اس کو جاننے کے بعد واستغفر لذنبک، اپنے گناہ سے استغفار کرو. اس کلمے کی معرفت کے بغیر استغفار کرنا فضول ہے. اس کلمے کو پہلے جانو، توحید کیا ہے، لا الہ کیا ہے، الا اللہ کیا ہے. اس کے بعد استغفار کرو، اپنے لیے، مومنین کے لیے، مومنات کے لیے. اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا. مگر اس کلمے کی معرفت کے بغیر استغفار کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہاں یہ جو آپ نے دعا تعلیم دی، یہ بھی اس کا خاتمہ لا الہ الا انت پر ہو رہا ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحیح بخاری کے حدیث کے مطابق اللہ کے پیارے پیغمبر سے پوچھا کہ مجھے کوئی دعا تعلیم دیجیے جو میں نماز میں پڑھا کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تشہد میں یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا ہے، ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اور تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، تو ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے. اور تیرے ہی توبہ کا طلبگار ہوں، کسی اور کی نہیں. تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے. فاغفر لی مغفرۃ من عندک، یا اللہ تو مجھے بخش اپنی بخشش کے ساتھ. مجھے کسی کی بخشش نہیں چاہیے، میں کسی کے در کا سوالی نہیں ہوں، تیرے در کا سوالی ہوں کیونکہ تیرا بندہ ہوں اور تو میرا خالق اور مالک ہے. تیری بخشش چاہیے، کسی اور کی نہیں. انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. تو ان قواعد کو سامنے رکھیں اور اپنی زندگی میں استغفار کے رنگ بھر دیں کثرت کے ساتھ. بڑے یہ مفید ہیں دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے. بالتوفیق و بإذن اللہ تعالی.
یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما دے، ایسی توبہ کی توفیق دے جس میں اپنے گناہوں کا اقرار بھی ہو، اعتراف بھی ہو، تیری رحمت کی امیدیں بھی ہوں، تیرے رضا کی امیدیں بھی ہوں۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اپنی رحمت کا مستحق قرار دے دے۔ رحمت ہوگی تو گناہ بخشے جائیں گے، اور گناہ بخشے جائیں گے تو جنت کا داخلہ حاصل ہوگا۔ یا اللہ رحمت بھی عطا فرما دے، گناہوں کو بھی بخش دے، اور جنت کا داخلہ بھی عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔